تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی خالص بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو شرک نہ کرو۔ شرک کے معاملے میں کسی سے مداہنت، کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ ایک نمبر 2 وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، عقیدے میں اجتماعیت کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک، زمین آپ کی، مکان آپ کا، دکان آپ کی، اور دوسرا غریب آدمی آ کے کہے کہ میں تمہارا پارٹنرشپ ہوں، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ اللہ کیسے برداشت کریں؟ زمین آسمان ہر چیز اللہ کی، کائنات اللہ کی، ہر کچھ اللہ کی، ساری نعمتیں اللہ کی۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ ایک کھجور کے چھلکے کی بھی مالک نہیں ہے۔ چھلکا جس کے پاس نہیں ہو وہ تمہاری حالتوں کو کیسے درست کر سکتا ہے؟ تو اس لیے عقیدے میں اتحاد۔ نمبر 2 وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، منہج کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کتاب و سنت پہ آ جاؤ اور اختلاف نہ ڈالو۔ نمبر 3 وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، سمع و طاعت، جو تمہارا امیر، جو خلیفہ ہو اس کی اطاعت کرو، یہ ہے اجتماعیت۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرے من را من امیری شیئن یکرہہ فلیصبر علیہ، جو اپنے امیر کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے، حاکم وقت میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے، اس کو چاہیے کہ صبر کرے۔ فإنہ من فارق الجماعہ، جس نے جماعت سے جدائیگی اختیار کی، فإنہ من فارق الطاعہ، جس نے جماعت طاعت امیر کی اطاعت سے اعراض کیا، اور وفارق الجماعہ فإنہ من ترک الطاعہ وفارق الجماعہ، جس نے امیر کی اطاعت سے پہلوتے ہی اختیار کی اور جماعت کو چھوڑا، مسلمانوں سے کٹ کر کے الگ اس نے کوئی طریقہ اپنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مات میتۃ جاہلیہ، مات میتۃ جاہلیہ، مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو جماعت سے ہٹے گا، حاکم وقت سے بغاوت کرے گا، اپنی نئی مسجد بنائے گا، اپنا نیا محور بنائے گا، فإنه من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ترمذی کی روایت، وہ اسلام کی رسی کو اس نے اپنی گردن سے نکال دیا۔ تو میرے بھائیو یہ ہے صحابہ کا منہج اور یہ اسلام کی دعوت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ منزل ایک تو راستہ بھی ایک ہوگا، منزل ایک تو راستہ بھی، منزل ایک ہے، راستے 10 نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ریاض جانا ہو ریاض کے راستے سے جائیں گے، ریاض جانا ہو آپ کوئی چلے جائیں تو کیا ہو، نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے بھی تو ٹیڑھا راستہ ہے، راستے میں ڈاکو چور بہت سارے خطرات مل سکتے ہیں۔ کہا کہ سیدھا راستہ ایک تو منزل بھی ایک، اسی پہ چلو، ولا تتبعوا السبل، اور ٹیڑھے راستے پہ مت چلو ورنہ فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ راستے تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان امر اللہ بالمؤمنین بالجماعہ، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جماعت کی رسی کو لازم پکڑو، کتاب و سنت کے منہج پہ آ جاؤ، ونہاہم عن الاختلاف والفرقہ، اور اختلاف اور فرقت سے اللہ نے منع فرمایا کہ 1.5 انچ کی مسجد مت تیار کرو، وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اس سے پہلے والے لوگ کیوں ہلاک ہو گئے، اختلاف کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ید اللہ مع الجماعہ، اگر کتاب و سنت پر ہو تو دینوں کو بھی ایک کرو، عقیدے کو بھی ایک کرو، اپنی دعوت میں اتحاد پیدا کرو، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ ید اللہ مع الجماعہ رواه الترمذی وصححہ الالبانی، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور یاد رکھو پوری امت ان اللہ لا یجتمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ الى النار رواه الترمذی وصححہ الالبانی فی صحیح الترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، یعنی پوری امت گمراہی پر نہیں آ سکتی، میری امت میں کچھ لوگ ضرور حق پہ ہوں گے، قیامت تک حق پر ہوں گے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اگر ایک آدمی بھی ہو 2 آدمی بھی ہو حق پر رہو، اجتماعیت کے ساتھ رہو، اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ رب العالمین کی نگرانی ہوگی۔ ومن شذ شذ الى النار، اگر صحابہ کے منہج سے ہٹ جاؤ گے تو جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلے ڈال دے گا، والعیاذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیو صحابہ ہی پاکیزہ جماعت ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے،
صحابہ کے منہج سے ہٹیں گے کبھی بھی جماعت ہم نہیں کہلا سکتے، طائفہ کہیں گے، گروہ کہلائیں گے، فرقہ کہیں گے۔ صحابہ کے منہج پر رہیں گے تو جماعت کہلائیں گے، اور صحابہ کے منہج سے ہٹیں گے تو فرقہ کہلائیں گے۔ صحابہ کے منہج پر رہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جماعت کہلائیں گے، اجتماعیت، اور صحابہ کے منہج سے ہٹیں گے تو فرقہ کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس مشہور آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ دنیا کے سارے لوگ یہود و نصارہ مشرکین اسی طرح ایمان لائے جس طرح اے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو کیا ہوں گی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ہدایت ملے گی کب؟ صحابہ میں یار ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ صحابہ کے منہج سے ہٹے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہمیشہ شقاق میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ شقاق میں ہوں گے۔ شقاق کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے الخلاف والمنازعہ، اختلاف میں ہوں گے۔ صحابہ کے منہج سے ہٹیں گے تو کبھی متحد نہیں ہوتے۔ صحابہ کا منہج کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کائنات میں کوئی مخلوق ہو سکتی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا، اپنی شخصیت کو پیش نہیں کیا۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہ نہیں فرمایا ابو بکری بن جاؤ رضی اللہ عنہ، عمر کے نام پر عمری بن جاؤ، عثمان کے نام پر عثمانی بن جاؤ، کبھی کہا علی کے نام پر علوی بن جاؤ، نہیں کہا۔ سب کے سب ایک منہج پر تھے اور ایک طریقے پر تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تعلیم دی، اگر جو لوگ صحابہ کے منہج سے ہٹیں گے فی شقاق، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، فتنے میں رہیں گے۔ اور اللہ نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 176 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اگر قرآن کے سمجھنے میں ہر آدمی اپنی عقلی تفسیر کرے، قرآن کا کوئی معنی ہم لے لیا، کسی فرقے نے قرآن کی کوئی تفسیر، جی خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے لیکن قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ارے قرآن کے حروف کو نہیں بدل سکتے، لیکن الفاظ اور معانی کو اپنی مزاج کے مطابق ڈالتے ہیں۔ ہر فرقہ والا قرآن کی آیت اپنے مطابق کرتا ہے۔ تو جو لوگ کتاب اللہ میں اختلاف کریں گے، اللہ کی کتاب میں اختلاف کریں گے جس میں سنت بھی داخل ہے، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں ہوں گے، کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ اور شقاق کا ایک معنی مشقت بھی آیا، مشقت یعنی ہمیشہ مشقت میں رہیں گے، پریشانیوں میں رہیں گے، ایک دوسرے کے تباہی اور بربادی کے اوپر حریص ہوں گے کہ تباہ و برباد ہو جائے، کبھی ان کے دل متحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اس لیے یہودیوں کے بارے میں کہا صحیح منہج سے ہٹنے کی وجہ سے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو متحد سمجھتے ہو لیکن وقلوبهم شتى، ان کے دلوں میں اختلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آئیے ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت کے منہج کے تعلق سے سلف صالحین کے کچھ اقوال کو پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں جماعت کی اتباع کا اور اجتماعیت کی جو تعلیم دی گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ جماعت کو پکڑو، جماعت کو پکڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا آخری زمانے میں جماعت کو پکڑنا، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جب فتنے کا دور ہو تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، ان کے امام کو لازم پکڑو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقے والی حدیث کہا کہ 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگی، اور ایک جو جنتی ہوگی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جماعت والے ہوں گے، ہے نا حدیث؟ آپ نے فرمایا 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوں گے، وہ ہوں گے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، ہے نا حدیث؟ آئے گی انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جو جنتی ہوں گے جو سواد اعظم ہوں گے، عظیم جماعت والے ہوں گے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اقوال پیش کروں، اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھنے میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے بیان میں اخلاص دے کہ ہم اس موضوع کو سمجھے۔ بہت اہم ہے کہ جماعت کہتے کس کو، صحابہ اور سلف کے نزدیک جماعت کس کو کہا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں پہلا قول ہے عبداللہ بن مسعود اور ابو مسعود بدری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شرف اصحاب الحدیث میں نقل کیا کہ جماعت سے کیا مراد؟ کہتے ہیں جماعت سے مراد السواد الاعظم، عظیم ترین جماعت، مسلمانوں کی عظیم ترین جماعت۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت، جبکہ فرقے کا ظہور نہیں ہوا تھا، خوارج اور معتزلہ کے ظہور سے پہلے صحابہ کرام اور
اس وقت بھی حق پر تھے اور فتنے کے ظہور کے بعد بھی حق پر تھے. یعنی سواد اعظم اختلاف اور فتنے کے بعد جو سواد اعظم پر چلے گا، صحابہ کے منہج پر چلے گا، یہی الجماعہ ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت و خوشخبری دی ہے. وہ جماعت جس کے